عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن نئی درسی کتاب کا سبق نمبر 5، عنوان ہے دستک۔ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دستک یعنی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز۔ رسالہ میگزین یا چھوٹی اشاعتی کتاب۔ شور یعنی اونچی آواز۔ وہم بے بنیاد خیال یا شک۔ حالت جسمانی یا ذہنی کیفیت، جنبش حرکت یا ہلنا۔ بیکار فضول یا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لحظہ لمحہ یا مختصر وقت۔ بے اعتباری شک یا بھروسہ نہ ہونا۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا یعنی مسلسل دیکھنا۔ سر کھجانے کی فرصت نہ ہونا یعنی بہت زیادہ مصروف ہونا۔ اصرار یعنی اپنی ضد کرنا۔ حقیقت پسند وہ شخص جو سچائی اور اصل حالات کو تسلیم کر لے۔ پیشانی ماتھا، تند سخت یا تیز، انتہائی حد سے زیادہ۔ انتظامیہ یعنی ذمہ دار یا نگران۔ فرض شناس اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا۔ غرض مقصد یا مطلب۔ معمر بڑی عمر والا یا عمر رسیدہ یا بوڑھا شخص۔ گھبراہٹ یعنی بے چینی یا پریشانی۔ سیرپ مایع دوا، برساتی بارش سے بچنے والا کوٹ۔ بازو کرسی یا صوفے کی سائڈ یا وہ حصہ جہاں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مصروف یعنی کسی کام میں مشغول۔ ٹرے برتن یا تھال جس میں چائے یا چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ جھک کر نیچے کی طرف جھکتے ہوئے۔ پراسرار یعنی عجیب یا ناقابل فہم۔ محسوس کسی چیز کا ادراک ہونا یا احساس ہونا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا یعنی بہت زیادہ تکلیف سے مرنا۔ توجہ دھیان، ضمیر اپنے اندر کی آواز۔ منت سماجت، بار بار درخواست کرنا۔ مایوس نا امید۔ بوجھ دباؤ یا وزن۔ تانتا بندنا مسلسل آنا۔ برساتی بارش سے بچنے والا کوٹ۔ پیالی چائے یا کافی کا چھوٹا کپ۔ تھکن جسمانی کمزوری۔ مشقی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ ڈرامہ کس قسم کی کہانی کو کہتے ہیں؟ ڈرامہ اس کہانی کو کہتے ہیں جو کرداروں کے مکالموں اور حرکات و سکنات کے ذریعے اسٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ اس میں واقعات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ناظرین یا سامعین ان کا براہ راست مشاہدہ کر سکیں۔ جی ڈرامہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں یا ڈرامہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ڈرامے کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تربیہ ڈرامہ۔ تربیہ ڈرامہ ایسا ڈرامہ جس میں ہنسی مذاق کے ذریعے معاشرتی مسائل یا کمزوریوں کی نشاندہی کی جائے اور اس کا اختتام خوشگوار ہو۔ آپ اس کو جو ہے کامیڈی پلے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہنسی مذاق والا ڈرامہ جس کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ پھر ہے المیہ ڈرامہ۔ المیہ یعنی المناک، ٹریجڈی۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ جس میں پیش آنے والے واقعات جو ہیں وہ غمناک ہوتے ہیں اور اس کا اختتام افسوسناک یا المناک ہوتا ہے۔ اس کو آپ ٹریجڈی پلے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہے جی ریڈیائی ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ریڈیائی ڈرامہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے جو ریڈیو یا دیگر صوتی ذرائع پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں کرداروں کی گفتگو، پس منظر کی آوازیں اور صوتی اثرات کے ذریعے کہانی کو سامعین تک پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دیکھنے کی بجائے سننے پر زور دیا جاتا ہے۔ تو ریڈیائی ڈرامہ وہ ڈرامہ جو ریڈیو پر نشر ہوتا ہے
یا پھر جس میں مناظر نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنے آواز کے تاثر سے، یعنی صوتی اثرات مطلب آوازوں کے اثرات کے ذریعے سے سامعین تک وہ ڈرامہ پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈرامہ اور اس کے اجزاء۔ بیٹا ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈرا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے عمل کر کے دکھانا۔ ڈرامے کی شروعات یونان سے ہوئی، مگر برصغیر میں بھی اس کی پرانی مثالیں ملتی ہیں، جیسے راجہ بکرما جیت کے دور میں لکھا گیا مشہور ڈرامہ شکنتلا دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامے پیش کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ڈرامہ ایک فن اور ادب کی شکل اختیار کر گیا۔ جیسے پہلے بتایا کہ ڈرامے کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے تربیہ ڈرامہ، دوسرا ہے المیہ ڈرامہ۔ تو تربیہ ڈرامہ ایسا ڈرامہ جس میں ہنسی مذاق کے ذریعے سماج کی برائیوں کو ظاہر کیا جائے اور آخر میں خوشگوار انجام ہو، جیسے پاکستانی ڈرامہ بلبلیں۔ اور تربیہ ڈرامہ ایسا جس میں کوئی کہانی غمناک واقعات پر مبنی ہو اور آخر میں انجام بھی دکھ بھرا ہو، جیسے ڈرامہ میرے پاس تم ہو۔ نیکسٹ ہے جی، ڈرامے کے اہم اجزاء کون کون سے ہیں؟ بیٹا ڈرامے میں پلاٹ ہوتا ہے، یعنی ایک کہانی جس کا ایک خاکہ تیار کیا جاتا ہے۔ پھر کردار نگاری ہوتی ہے، یعنی جو کردار ہوتے ہیں ان کی تفصیل بتائی جاتی ہے۔ پھر کہانی کی ترقی یعنی ارتقائی عمل، یہ بھی ڈرامے کا اہم جز ہے، یعنی ڈرامہ کیسے کیسے اسٹیپ وائز آگے بڑھتا ہے۔ پھر ہے کشمکش۔ بیٹا کشمکش میں تناؤ یا کوئی مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوگا تو اس میں اگر کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کیا جائے گا تو وہ اچھا ڈرامہ نہیں کہلایا جائے گا۔ پھر ہے مکالمے، یعنی جو کردار ہیں وہ آپس میں کس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں۔ پھر ہے اسٹیج، یعنی جہاں پر ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے، جو منظر دکھایا جا رہا ہے وہ کس جگہ پر اسٹیج ہو رہا ہے، تو اس کو ڈرامہ پیش کرنے کی جگہ یا اسٹیج کہیں گے۔ پھر ہے کرداروں کی حرکات و سکنات۔ اس کے بعد ہے انتظامی عمل، یعنی منظر اور روشنی کا مناسب انتظام وغیرہ۔ یہ بھی ایک اچھے ڈرامے کی جو ہے اہم جز میں سے ہے۔ اچھا، ہم نے ریڈیائی ڈرامہ ڈسکس کر لیا تھا سوال میں، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آواز کے ذریعے ریڈیو پر یا موبائل ایپ پر بھی یہ سنا جا سکتا ہے۔ اس میں کرداروں کی باتیں، آوازوں کے اثرات اور پس منظر کی آوازوں سے کہانی سنائی جاتی ہے، جیسے ریڈیو پاکستان پر نشر ہونے والے ڈرامے تلاش میں صرف آواز کے ذریعے سننے والوں کو متاثر کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ساتھ میں اگزامپل بھی لکھ سکتے ہیں کہ ریڈیائی ڈرامہ کیا ہوتا ہے۔ ریڈیائی ڈرامہ جو ریڈیو پر نشر ہوتا ہے، آواز کے ذریعے سنا جا سکتا ہے، یا پھر موبائل میں بھی اگر آپ نے لگا رہے ہیں تو صرف اس کو سن رہے ہیں، جیسے اب موبائل پر بھی تو ریڈیو جو ہے وہ ہم سن سکتے ہیں نا۔ تو اسی طرح یہ بہت مشہور ایک ڈرامہ ہے تلاش، یہ آپ سنیے گا، تو یہ جو ہے آواز کے ذریعے سننے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے درج ذیل عبارات میں سے ایک ڈرامے دہلیز اور دوسری عبارت اور ناول آنگن سے ماخوذ ہے۔ ان دونوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں اور عبارات کی غرض و غایت اور ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا مناسب اور محتاط موازنہ کریں۔ تو ہمارے پاس دو ڈرامے ہیں، دہلیز اور آنگن، ان کا ہم نے موازنہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے صنف اور ساخت دیکھ لیتے ہیں۔ دہلیز ایک ٹی وی ڈرامہ ہے جو مناظر اور مکالموں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ آنگن ایک بیانیہ ناول ہے جو تفصیلی انداز میں کہانی بیان کرتا ہے۔ پھر ہے مکالمے۔ دہلیز میں مختصر اور اثر انگیز مکالمے ہوتے ہیں، جیسے سیدہ کی بے چینی اور فقیر حسین کی جھنجھلاہٹ، جبکہ آنگن میں مکالمے تو کم ہیں مگر ہر جملہ جذبات اور حالات کی گہرائی لیے ہوتا ہے۔ یعنی صنف اور ساخت کے اعتبار سے ان میں کیا فرق ہے، مکالموں کے اعتبار میں ان کا موازنہ کیسے کیا گیا ہے۔
نیکسٹ ہے کردار نگاری. دہلیز کے کردار محدود ہیں لیکن نمایاں ہیں. اختر کی بغاوت اور فقیر حسین کی ذہنی کیفیت قابل ذکر ہیں، جبکہ آنگن کے کردار پیچیدہ اور تہ در تہ ہیں، جیسے بڑے چچا، کریمن بوا اور بڑی چچی، جو اپنے اجتماعی دکھ کی علامت ہمیں بنتے نظر آتے ہیں. موضوع دہلیز میں عورت کی خود مختاری اور خاندانی کشمکش موضوع ہے، جبکہ آنگن میں تقسیم ہند، قربانی اور عورت کا کردار مرکزی موضوع ہے. اگر ہم جذبات اور ماحول کے حوالے سے دیکھیں تو دہلیز میں فوری جذبات اور محدود ماحول دکھایا گیا ہے، جبکہ ڈرامہ آنگن میں تاریخی پس منظر اور گہرے جذبات کا ماحول غالب ہے. تو آنگن جو ناول ہے اس میں گہرے جذبات اور تاریخی پس منظر بتایا گیا ہے، اور دہلیز جو ہے اس میں محدود ماحول دکھایا گیا ہے. اگر نتیجہ دیکھیں تو دہلیز مختصر مکالموں اور منظر کشی کے ذریعے ناظرین کو متاثر کرتا ہے، جبکہ آنگن ایک عہد کا نوحہ ہے جو تقسیم کے سانحے کو کرداروں اور ماحول کے ذریعے پیش کرتا ہے. دونوں ادب پارے اپنی اپنی جگہ اہم ہیں. ایک جذبات کو سادہ مکالموں سے پیش کرتا ہے تو دوسرا انہیں سماجی اور سیاسی پس منظر میں بیان کرتا ہے. یہ آپ ان کے موازنہ کرتے ہوئے ان میں مختلف فرق جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. آپ کس طریقے سے دو الگ الگ فن پاروں کا کیسے موازنہ کریں گے. تو 6 جو اہم نکات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی ڈرامے کا، کسی بھی ناول کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں. اوکے، اب دیکھتے ہیں کہ مرکب ناقص کیا ہوتا ہے. مرکب ناقص ایسے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو مل کر مکمل مطلب نہ دیں بلکہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ کر مکمل مفہوم دیتے ہیں. مثلا نرم، دل، یہ 2 الگ الگ الفاظ ہیں، یہ مکمل بات نہیں ہے. کسی شخص یا چیز کے ساتھ جڑ کر مکمل ہوگی، جیسے نرم دل ماں. مرکب تام، ایسا مرکب وہ لفظی مجموعہ جو مل کر مکمل اور واضح مفہوم دیتا ہے، جیسے کتاب خانہ، یہ ایک مکمل جگہ کا نام ہے، مطلب لائبریری. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مرکب تام ہوتا ہے. مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جو مل کر مکمل مطلب نہیں بتاتے، یعنی ہمیں اس کا مطلب واضح نہیں ہوتا، نامکمل جملہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور مرکب تام کو ہم مکمل جملہ بھی کہتے ہیں. اوکے، آگے دیکھتے ہیں مرکب تام کی اقسام. مرکب تام کی 2 اقسام ہیں جن میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم یعنی ناؤن سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کوئی فعل نہ ہو یا فعل ناقص ہو، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جیسے آمنہ ذہین لڑکی ہے. اب یہاں پر آمنہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور ذہین لڑکی کیا ہے؟ خبر ہے. تو یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ فعلیہ اگر ہم دیکھیں تو وہ جملہ جو فعل یعنی ورب سے متعلق ہو اور اس میں عمل ظاہر ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جیسے سلیمان نے بال کٹوائے، اس میں سلیمان کیا ہوگا؟ فاعل، اور بال کٹوائے کیا ہوں گے؟ فعل. اور مفعول اس نے کیا ہوگا؟ بال، اور کٹوائے کیا ہوگا؟ فعل. فعل اور مفعول کا مجموعہ جو ہے بال کٹوائے ہوگا اور فاعل ہوگا سلیمان. تو کسی بھی فعلیہ جملے میں دیکھیں اگر ہم تو اس میں فعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. فاعل، فعل اور مفعول، جب تک یہ تینوں نہیں ہوں گے جملہ فعلیہ مکمل نہیں ہوگا. اوکے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ کے اجزائے ترکیبی یعنی مبتدا، خبر اور فعل ناقص، اور جملہ فعلیہ کے اجزائے ترکیبی فاعل، فعل اور مفعول کی نشاندہی کریں تاکہ دونوں جملوں کے اجزائے ترکیبی کی وضاحت ہو سکے. دیکھیں، پاکستان نے میچ جیتا، اس میں فاعل کیا ہے؟ پاکستان، فعل کیا ہے؟ جیتا، اور مفعول کیا ہے؟ میچ. یہ کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ. نمبر 2 دیکھیں،
آمنہ ذہین لڑکی ہے، اس میں آمنہ کیا ہے؟ مبتدا، ذہین لڑکی ہے یہ کیا ہے؟ خبر، اور ہے اس میں کیا ہو جائے گا؟ فعل ناقص، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اگلا جملہ ہے سلمان نے بال کٹوائے، اس میں سلمان فاعل، کٹوائے فعل، مفعول بال، جملہ فعلیہ۔ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے، سعودی عرب مبتدا، ایک اسلامی ملک ہے، جملہ اسمیہ، کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے اس میں کیا ہوگا؟ یہ خبر ہے، اور سعودی عرب اس میں مبتدا ہے، اور ہے اس میں جو ہے وہ فعل ناقص ہوگا۔ نیکسٹ ہے آم پھلوں کا بادشاہ ہے، مبتدا کیا ہے اس میں؟ آم، خبر کیا ہے؟ پھلوں کا بادشاہ، اور ہے اس میں فعل ناقص، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ عبدالستار عیدی عظیم سماجی کارکن تھی، مبتدا عبدالستار عیدی، خبر عظیم سماجی کارکن تھے، فعل ناقص، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ اوکے بیٹا، کردار نگاری۔ اگر ہم ڈاکٹر زیدی کا کردار دیکھیں تو وہ ایک پچھتاوے میں جکڑا ہوا شخص ہے جو اپنے ماضی سے نجات نہیں پا رہا۔ بیگم زیدی کا کردار دیکھیں تو وہ فکر مند اور وفادار بیوی جو شوہر کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ڈاکٹر برہان ایک ہمدرد اور سمجھدار کردار ہے جو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگر ماحول دیکھیں تو ڈرامے کا ماحول خاموش، سنجیدہ اور پراسرار ہے، رات کی خاموشی میں سنائی دینے والی دستک فضا کو مزید سنسنی خیز بناتی ہے۔ اگر ہم اس ڈرامے کا اسلوب دیکھیں تو مصنف کا اسلوب سادہ اور علامتی ہے۔ دستک صرف دروازے پر کھنکھناہٹ نہیں بلکہ ضمیر کی آواز کی علامت ہے۔ اس ڈرامے میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ماضی کی کوتاہیاں انسان کو اندر سے تو توڑ کر رکھ سکتی ہیں، اور ان سے نجات کے لیے خود کو معاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نتیجہ اگر ہم دیکھیں تو ڈرامہ دستک ایک مختصر لیکن گہرے اثرات والا ڈرامہ ہے جو قارئین یا ناظرین کے دل و دماغ پر اثر چھوڑتا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے اندر کے انسان سے ملاقات کرواتا ہے۔ تو بیٹا یہ تو ہو گئی کردار نگاری، یعنی کرداروں کے بارے میں، یعنی ہر کردار جو ہے اس کا اس ڈرامے میں کس طریقے سے اس نے اپنے کردار کو نبھایا ہے، اور وہ کردار کس چیز کی علامت دکھائی دیتا ہے۔ اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی۔ اچھا یہ گرامر کے کویشچنز ہیں۔ اصطلاحی معنی ایسا لفظ یا جملہ جو کسی خاص علم یا فن میں مخصوص معنی میں استعمال ہو، اسے اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ یہ عام بول چال کے بجائے علمی یا فنی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً فاعل، نحو میں جو وہ شخص یا چیز جو کام کرے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ توحید اگر ہم اس کو دین میں دیکھیں تو اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ۔ نحو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جملے میں الفاظ کہاں اور کیسے استعمال کیے جائیں تاکہ جملہ زبان کے اصولوں کے مطابق ہو۔ پھر ہے جی مجازی معنی، جب کوئی لفظ اپنے اصل یعنی حقیقی معنی کی بجائے کسی اور مطلب میں استعمال ہو لیکن اس میں اس کے اصل معنی کی جھلک ہو تو اسے مجازی معنی کہتے ہیں۔ مثلاً آسمان رو رہا ہے، اب اس کا اصل مطلب کیا ہوگا؟ یعنی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ حقیقت میں آسمان روتا نہیں ہے۔ تو حقیقی معنی اگر ہم اس کا لیں تو آسمان رو رہا ہے، حقیقت میں تو آسمان نہیں روتا، مطلب اس کا مجازی کیا ہم لیں گے کہ بارش ہو رہی ہے۔ پھر ہے جی دل ٹوٹ گیا، یعنی کسی نے بہت دکھ دیا، کیونکہ حقیقت میں دل ٹوٹتا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل ٹوٹ جائے،
لیکن استعمال ہوتا ہے مجازی معنوں میں. جب کبھی ہمیں کوئی بہت تکلیف دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرا دل توڑ دیا یا میرا دل ٹوٹ گیا. پھر ہے کنایاتی معنی. کنایا کہتے ہیں اشارے کو. جب کوئی لفظ یا جملہ سیدھا مطلب نہ دے بلکہ کسی بات کی طرف اشارہ کرے تو اسے کنایا کہتے ہیں. اس میں بات کو چھپا کر یا خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے. مثلاً اس کے ہاتھ پیلے ہو گئے تو اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے، کیا اشارہ ہے، کیا کنایا ہے کہ یعنی اس کی شادی ہو گئی. یا پھر وہ سفید پوش ہے تو اس میں کیا کنایا چھپا ہوا ہے، کیا معنی ہے، کیا اشارہ ہے کہ یعنی وہ غریب ہے لیکن عزت سے زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے، سفید پوش ہے یعنی اتنا زیادہ مالدار نہیں ہے اور لیکن زندگی جو ہے وہ عزت سے گزارنے والا ہے. یہاں پر سوالات جوابات ختم ہو گئے. اب ہم مرکزی خیال ایک دفعہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. ڈرامہ دستک کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کا ضمیر اس کی غلطیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا. جب کوئی شخص دوسروں کی مدد سے غفلت برتتا ہے تو وہ عمل اس کے باطن میں ایک دستک کی صورت جاگزیں ہو جاتا ہے. یہ ڈرامہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیکی، ہمدردی اور اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے ورنہ ضمیر کی خلش سکون چھین لیتی ہے. تو یہ اس ڈرامے کا مرکزی خیال تھا جو کہ ڈرامہ ڈاکٹر زیدی کی صورت میں اور ہمیں جو ہے وہ سامنے ہمارے آتا ہے. تو یہ دستک جو تھا یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی، یعنی دستک دروازے پر نہیں تھی بلکہ یہ اس دستک کی بات کر رہے ہیں جو ان کا ضمیر بار بار انہیں دے رہا تھا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب جو کہ اس سبق کا خلاصہ ہے. ڈرامہ دستک مرزا ادیب کا ایک فکری اور علامتی ڈرامہ ہے جو انسانی ضمیر، اخلاقی ذمہ داری اور ندامت کو موضوع بناتا ہے. کہانی ایک سرد رات کے منظر سے شروع ہوتی ہے جب ایک بیمار اور کمزور ڈاکٹر زیدی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. بار بار دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے مگر گھر کے دوسرے افراد اس آواز کو سننے سے انکار کرتے ہیں. یہ دستک دراصل ماضی کی ایک کوتاہی کی یاد دہانی ہے جب ڈاکٹر زیدی نے ایک بیمار شخص کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ شخص وفات پا گیا. یہ واقعہ ان کے دل و دماغ میں ایک گہرے پچھتاوے کے طور پر زندہ ہے. ڈرامے میں اس بات کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ضمیر کی خلش انسان کو چین سے جینے نہیں دیتی اور ماضی کی غلطیاں کبھی نہ کبھی انسان کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں. تو بیٹا یہاں پر آج کا ہمارا ڈرامہ جو ہے اختتام پذیر ہوا، آج کا لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.